اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کو کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں یا چلا جاؤں کرنوں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوچا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کیونکہ مقرب انبیاء میں سے تھے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ کہتے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں، یعنی جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں، تو وہ آپ سے زیادہ عالم ہے، یعنی بہت زیادہ آپ سے جاننے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اس غرض کے لیے مجھے اس کا پتہ اور نام و نشان بتلا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع بحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے، اور دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، یعنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ اور اس کا ایک ساتھ ایک معجزہ یہ بھی ہوا کہ مچھلی جس راستے سے گزر گئی دریا میں، وہاں پر پانی کا چلنا رک گیا، وہاں پہ پانی رک گیا، اس جگہ پانی میں ایک سرنگ سی بنتی گئی۔ یوشع بن نون جو تھے انہوں نے اس عجیب واقعے کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا چلو جب موسیٰ علیہ السلام سو کے اٹھیں گے تو ان کو اس عجیب معاملے کی بات بتاؤں گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سو کر اٹھے تو وہ ان کو بتانا بھول گئے۔ پھر اس جگہ سے وہ روانہ ہو گئے تو پورے ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جس دوسرے روز جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے ساتھی سے رفیق یعنی یوشع بن نون سے کہا کہ اب ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ ہم نے کافی سفر کر لیا اور تکلیف ہو چکی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقضائے الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے کوئی تھکان اور تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جب اس جگہ پر پہنچ گئے جس سے آگے یعنی اپنی جگہ پہ جہاں پہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے تو ان کو پھر ناشتے کی طلب ہوئی۔ تو انہوں نے یوشع بن نون کو کہا کہ کدھر ہے مچھلی، تو ان کو پھر مچھلی کا واقعہ یاد آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو مچھلی کو وہاں پہ بھول گیا تھا، اور یہ کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، اور اس وقت میں آپ کو اس واقعے کی خبر بھی نہ دے سکا۔ پھر بتایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا تو وہی مقصد ہے، یعنی جہاں پہ وہ مچھلی عجیب طریقے سے چلی گئی ہے ادھر ہی تو ہم نے جانا تھا۔ چنانچہ وہ اسی وقت واپس ہوئے اور ٹھیک اس راستے پر لوٹے جس پر پہلے گئے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ اب جو یہاں اس پتھر کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا اس پتھر کے پاس ایک شخص جو ہے، ایک آدمی سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا ہے، اپنے اوپر چادر کی ہے پاؤں سے لے کے سر تک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں اس کو سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل والے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل سے ہوں، اس لیے ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک علم آپ کے پاس ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کو تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں،
جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ یہ کہہ کر دونوں حضرات چل دیے، دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں نے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور سب لوگوں کو بغیر کرایا یعنی اس کو کشتی پر سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کلاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضہ کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا، آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی کو توڑ ڈالا کہ یہ سب غرق ہو جائیں، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض خضر علیہ السلام پر بھول سے وارد ہوا، دوسرا بطور شرط کے اور تیسرا قصداً۔ اسی اثناء میں جب ان کی بات ہو رہی تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ بھر پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کے چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے، تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا، لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجئے، آپ میری طرف سے عذر کی حد پر پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر چلنا شروع کر دیا دونوں نے، یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا۔ گاؤں والوں نے ان لوگوں کو اپنے ہاں نہ ٹھہرنے دیا، یعنی انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں لوگوں میں سے انہوں نے دیکھا کہ ان بستی کے جو لوگ تھے ان کی لوگوں میں سے ایک جو گھر کی دیوار تھی وہ دیوار گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تعجب سے کہا کہ اگر ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، یعنی ایک دیوار تعمیر کر دی، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یعنی اب شرط پوری ہو چکی ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ کر بتلائی کہ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یعنی یہ وہ حقیقت اور واقعات کی حقیقت یہ ہے کہ جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ بالترتیب بتانا شروع کی۔ اب سب سے پہلے جو کشتی تھی اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ تفسیر میں اس طرح آتا ہے کہ وہ 10 بھائی تھے، جن میں سے 5 جو تھے اپاہج اور معذور تھے، محنت مزدوری کر کے باقی سب کا معاش کرتے تھے۔ تو جب ان کی کشتی تھی اور چلاتے تھے، اس سے جو کرایہ ملتا تھا تو اس کے اوپر وہ گزارا کرتے تھے۔ تو جو بادشاہ تھا کہتے ہیں جو آگے دوسری جگہ پہ جہاں پہ کشتی جاتی تھی وہ ایک بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا، وہ وہاں سے جو ادھر سے کشتی اس کے جو ملک تھی، جو اس کا علاقہ تھا، اس کے پاس سے جو کشتی گزر کے جاتی تھی، وہ جو صحیح سلامت کشتیاں ہوتی تھیں ان کو چھین لیتا تھا۔ اور پھر جو دوسرا لڑکا تھا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اس کی حقیقت یہ بیان کی کہ اس لڑکے کی جو طبیعت میں کفر تھا اور والدین کے خلاف سرکشی تھی، یعنی اگر وہ بڑا ہو جاتا تو والدین کے لیے خطرہ ہی تھا، والدین کو ستاتا یا ان کو کفر میں مبتلا کر دیتا یا ان کو فتنے میں ڈال دیتا۔ تو اس وجہ سے اس کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نیک اور پاکیزہ لڑکا عطا کریں گے۔ پھر جو تیسرا جو 2 بچے تھے تو ان کی طرف فرمایا کہ وہ جو 2 بچے تھے وہ یتیم بچے تھے، لیکن ان کا کوئی والد جو تھا وہ بہت ہی نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ کا نیک اور مقرب بندہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو ان کی خدمت کے اوپر لگایا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ انسان کو ضرور بضرور عطا کرتے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کر لیتے
تو ان دونوں کی کچھ اور خبریں بھی ہمیں معلوم ہو جاتی۔ اب خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا نام ہمیں، کیونکہ قرآن میں تو مطلق آیا ہے کہ عبد من عبادنا، کہ بندوں میں سے ایک بندہ، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ کیونکہ حدیث کے اندر صاف صراحت کے ساتھ ان کا نام خضر آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا؟ خضر تھا۔ اس وجہ سے ان کا تعین ہو گیا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ پھر ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خضر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جہاں یہ کس زمین پہ بیٹھتے تو کیا ہوتا، وہاں ارد گرد سبزہ گھاس وغیرہ اگاتی تھی، تو قرآن نے اس وجہ سے ان کا نام اس وجہ سے نہیں بتلایا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قصے سے صرف کیا ہوتا ہے، انسان کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ انسان سمجھے۔ پھر ان کے بارے میں کچھ حضرات کے اندر اختلاف بھی تھا کہ وہ اولیاء اللہ میں سے یا انبیاء میں سے بھی ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، کیونکہ جب انہوں نے یہ بات کی وما فعلت عن امری، کیونکہ میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی۔ کہتے ہیں کہ اولیاء جتنے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جس درجے کے بھی ہوں، لیکن ان کو الہام یا کشف سے کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی شریعت کے حکم کو بدل نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ بچے کو قتل کر دیتے ہیں، تو قتل کرنا کیا ہے کہ یہ شریعت کے عین خلاف ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا حکم دیا تھا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو کچھ علم دیا ہوتا ہے وہ دوسروں کو نہیں دیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی اچھے طریقے سے اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا خاص اور اچھا بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔